بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر وہی اصل میں جو پورا جو یہ چیپٹر ہے نا، یہ پورا جو باب ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ جو آپ کا بینک، کوئی اسلامی بینک یا اسلامی مالیاتی ادارہ یا تمویلی ادارہ جو اپنے کلائنٹ کو کوئی چیز کریڈٹ دیتا ہے، کوئی ادھار کا معاملہ کرتا ہے، کوئی فائنانسنگ کرتا ہے، کوئی تمویل کرتا ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا کیا ضمانات ہو سکتے ہیں. بات سمجھیں آپ کے؟ تو ان میں سے ایک بتایا انہوں نے، کفالہ ہے، رہن ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیٹر آف گارنٹی ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے. یہ سب انہوں نے بتا دیا آپ کو. اب ایک دو چیزیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آپ چاہے تو استعمال کر لیں. ایک کیا ہے، یہ کہ آپ فیوچر کے اس سے چیک لے کے رکھ لیں، فیوچر کے چیک لے کر رکھ لیں. کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو اگلے 6 مہینے میں ادائیگی کرنی ہے، آج آپ اس کو فیوچر کے چیک کاٹ کے دے دیتے نا، اور اب آپ کو وہ چیک جمع کرا دیا بالفرض آپ نے بینک میں، اور وہ بینک سے چیک خدا نخواستہ باؤنس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ریٹرن ہو گیا، باؤنس ہو گیا. تو اس صورت کے اندر جو آپ نے جو چیک کاٹا تھا، آپ نے باؤنس ہو گیا، تو آپ ڈیفالٹر قرار پا جائیں گے. اور جب آپ ڈیفالٹر قرار پا جائیں گے تو یہ کرمنل ایکٹ بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل بھی ہو جائے. تو اس لیے لوگ اس سے بچتے ہیں کہ فیوچر کا چیک. آپ یہ نہیں سمجھیں گے یار یہ کیا ہو، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہو یا نہ ہو، ہم تو فیوچر کا، آگے کا، مستقبل کا ایک چیک، مستقبل کی تاریخ کا ایک چیک کاٹ کے دے دیں گے. کیا مصیبت ہے یار، اس میں پریشانی کی بات؟ اس کو چاہیے مستقبل کا چیک، کوئی مسئلہ نہیں، لے جائے. بہت ویسے میری پوری گڈی لے جائے بھر کے، میں سائن کر کے دے دوں گا اس کو. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ایک چیک بھی ڈیفالٹ کیا اور جا کے پولیس تھانے میں آپ نے رپورٹ درج کرا دی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے. تو لہذا آپ کی اس میں شرمندگی ہوگی، آپ کی اس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ سزا بھی ہو سکتی ہے. لہذا آپ ڈریں گے، آپ کہیں نہیں بھائی میں پیسے منگا دوں، میں اپنے دوست سے لے لیتا ہوں، یا طیب تم دے دو بھائی، میری اس وقت میں مسئلہ ہے، تم دے دو. عبد الرحمان آپ دے دو، عبداللہ آپ دے دو، تمہارا نام کیا ہے؟ عبادہ آپ دے دو. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے، بھائیوں سے، دوستوں سے مدد لے کے آدمی جمع کرا ہی دے گا کہ چلو یار یہ مسئلے کو رفع دفع کریں. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں استخدام الشیکات اب السندات الاذنیہ، چیکوں کو استعمال کرنا یا پرومسری نوٹ کو. پرومسری نوٹ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو مدیون ہوتا ہے وہ دائن کو ایک لیٹر لکھ کے دے، ایک پرومس لکھ کے دے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری یہ اقساط وقت پر ادا کروں گا. بات سمجھیں آپ کو؟ یہ پرومسری نوٹ، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی، اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے. ویسے تو خیر، ویسے بھی اس نے جو ڈاکومنٹ ہے وہ تو خود ہی اس کی طرف سے ایک انڈر ٹیکنگ یا معاہدہ ہے کہ اس نے ادا کرنے ہیں. لیکن پرومسری نوٹ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے نوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کسی بینک کے پاس جائیں، آپ کہیں گے جو کہ یہ فلاں کمپنی کا یا فلاں بندے کا یہ پرومسری نوٹ ہے، تو یہ تو مجھے 6 مہینے بعد ادا کرے گا، تو تم جو ہے نا یہ مجھے یہ رکھ لو اور مجھے پیسے بھی دے دو، اس وقت تم اس سے یہ پیسے لے لینا. وہ کہے گا بھائی مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، میں کتنی رقم کا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو وہ کہے گا یار ایسا ہے کہ آپ سے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لو، اگر یہ 100 روپے کا ہے تم جو ہے نا مجھے 95 روپے دے دو، 5 روپے کا تمہارا فائدہ ہو جائے گا. ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. آپ اس کو فیس ویلیو پہ تو لے سکتے ہیں، لیکن ڈسکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، آپ بیچ نہیں سکتے اس کو. لیکن یہ جو کنونشنل طریقہ ہے، جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے، جو ایک نارمل سودی نظام ہے، اس کے اندر اس کو باقاعدہ ایز انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے. ڈیٹ انسٹرومنٹ کا مطلب جیسے اور بانڈ وغیرہ اس طرح کے ہیں.
تو کہہ رہے لا مانع من حصول من المدین علی شیکات او سندات اذنیہ، کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے، مدیون سے حاصل کیا جا سکتا ہے فیوچر کے چیک یا سندات اذنیہ، یعنی پرومسری نوٹ، سندات الامر، اس کو ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈیمانڈ ڈرافٹ اور پرومسری نوٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پرومسری نوٹ ایک ہی شہر کے اندر ہوتا ہے اور ڈیمانڈ ڈرافٹ ایک سے دوسرے شہر کے درمیان ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کراچی کے اندر کسی کو ادائیگی کرنی ہے تو میں اس کو پرومسری نوٹ لکھ کے دوں گا، لیکن اگر مجھے ادائیگی کرنی ہے یا پے آرڈر لکھ کے دو، پے آرڈر بھی کہتے ہیں، پے آرڈر لکھ کے دوں گا، یا اگر مثال کے طور پر مجھے دوسرے شہر میں ادا کرنا ہے تو میں کیا دوں گا، اس کو ڈیمانڈ ڈرافٹ دوں گا۔ تو پے آرڈر یا پرومسری نوٹ یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں سر، بصفتھا، اسی صفت کے ساتھ۔ کیوں؟ وسیلۃ لحمل المدین علی اداء الاقساط، کیونکہ یہ وسیلہ بنے گا مدیون کو حمل کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ ادا کرے اقساط کو نقد پر، نقدن فی مواعیدہا، اس کے مواعید میں، وہ اس کو مجبور کرے گا کہ تاکہ وقت کے اوپر ادا کر دے، یہ اس کے لیے ایک مجبوری بن جائے گا۔ بحیث تعاد الیہ اذا ادى، کیونکہ جب وہ ادا کر دے گا تو ان کو چیک اور یہ واپس کر دیے جائیں گے، بھائی آپ یہ اپنی سیکیورٹی کے طور پر آپ نے دیے تھے، یہ واپس لے لیں۔ او ترسل للتحصیل اذا تخلف عن الاداء، یا اگر اس نے تخلف عن الاداء کیا، اسے ادائیگی سے طرح اس نے منہ پھیرا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں ادا کر سکتا، تو ترسل الیہ، تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ استعمال کر لیے جائیں گے، جا کے پیسے ہم نکل لیں گے، یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ دکھا کے بینک سے، بس میں آپ کے تو اس کو استعمال کر لیں گے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَحِقُّ لِمَنْ يُقَدَّمُ تِلْكَ الشَّيْكَاتِ أَوِ السَّنَدَاتِ الْحُصُولُ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى تَعَهُّدِ بِعَدَمِ اسْتِخْدَامِهَا إِلَّا لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقَّاتِ فِي مَوْعِدِهَا بِدُونِ زِيَادَةٍ، کہہ رہے ہیں کہ حق ہوگا اس شخص کو، یعنی دائن کو، جو اس ان چیکوں یا ان ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر وغیرہ کو لے کر آئے، کیا کہ الحصول من المؤسسہ، کہ مؤسسہ سے یہ ایک عہد کرے کہ بعدم استخدام، مؤسسہ سے مراد دائن سے یہ ایک عہد لے کہ ان چیکوں کو یا ان پرومسری نوٹ کو استعمال نہیں کرے گا مگر اس وقت، الا لاستیفاء المستحقات بموعدها، مگر اس وقت جبکہ وہ چیزیں میرے جو واجبات ہیں وہ میں وعدے موعد کے اوپر، یعنی کہ جو میعاد ہے اس کا وقت مقررہ ہے اس پہ ادا نہ کروں تو پھر تم یہ کام اس کو کرنا دون زیادہ، اور نہ ہی اس پہ کوئی زیادتی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گیا آپ کے؟ آگے چلیے، التعمیر الدیون، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ تکافل کروا لیجئے، اسلامی انشورنس کروا لیجئے، التعمیر الاسلامی علی الدیون، اپنے دین کے اوپر، وہ بھی جائز ہے۔ ولا یجوز التعمیر الغیر اسلامی علیہا، ہاں البتہ انشورنس جائز نہیں ہے، جو کنونشنل انشورنس ہوتی ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تجمید الارصدۃ النقدیہ ایقاف صاحبیہ، آپ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو کیا کر دیجئے؟ جامد کر سکتے ہیں کہ اب وہ اس کو نکال نہیں سکتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ بینک سے تمویل کروایا، دوسری طرف اس کے پاس بینک کے اندر مستقل ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں ہر وقت 1 کروڑ سے اوپر کے پیسے رہتے ہیں، بینک کو پتا ہے کہ 2، 3، 2.5، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 2 کروڑ، 3، 1 سے اوپر ہمیشہ ایوریج 1 کا ہے، 1 کروڑ ہمیشہ رہتا ہے، تو اس نے کیپ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ کیپ لگا دیا کہ دیکھو، بینک سے لکھوا دیا، اس نے لکھوا کے دے دیا کہ دیکھو یہ جو میرا 1 کروڑ روپے کی حد تک جو میں نے بینک کو قرضہ دیا، بینک سے قرضہ لیا ہے یا فائنانسنگ لی ہے، تو یہ جو میرا 1 کروڑ روپیہ یہاں بینک میں بطور اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، یہ کیپ ہے، ریزرو ہے، اگینسٹ دیٹ اماؤنٹ
اگینسٹ اس اماؤنٹ کے، اس پیسے کے جو میں نے آپ سے بورو کیا ہے یا آپ سے فائنانسنگ لی ہے. بات سمجھیں آپ کے؟ تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریزرو کریٹ کر دیتے ہیں اس پر. تو اتنے پیسے 1 کروڑ، وہ 1 کروڑ سے بیونڈ، 1 کروڑ سے ابو، اس سے اوپر جتنا مرضی نکال لے، لیکن اس سے نیچے نہیں نکال سکتا. تو 1 کروڑ کو کیا کر دیا اس نے؟ ایقاف السحب کر دیا. اب وہ نکال نہیں سکتا. اس کی وہاں سے سحب جو ہے وڈرا کرانے کو روک دیا. سحب کے معنی کیا ہے؟ وڈرا نہیں کرا سکتا. لا يجوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق المديونية التي سيدفعها على أقساط في موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد حسابه الاستثماري. مؤسسہ کے لیے جائز ہے کہ یہ طے کرے عميل کے ساتھ اپنے مدیونیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ دے گا، جو مدیونیت کے پیسے ادا کرے گا اقساط میں یا فلاں مدت میں جو آنے والی ہے. کس بات پر شرط رکھے؟ ان یکون لہ الحق فی تجمید حساب الاستثماری، کہ اس کو حق حاصل ہوگا کہ اس کے حساب کو، اس کے اکاؤنٹ کو جامد کر دے، لایقاف او ایقاف حقہ مثل السحب مطلقاً، یا اس کو مطلقاً وڈرا کرانے سے روک دے، پیسے نکالنے سے روک دے، اور بمقدار الدین، یا دین کی مقدار تک. وہ الاولا، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ صرف دین کی مقدار تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. وَيَكُونُ رِبْحُ الْحِسَابِ الْاِسْتِثْمَارِي لِلْعَمِيلِ بَعْدَ حَسْبِ نَصِيبِ الْمُؤَسَّسَةِ بِصِفَتِهَا مُضَارِبًا. اور کہ جو نفع ہے اس استثماری اکاؤنٹ کا، مضاربہ اکاؤنٹ کا، وہ کس کو ملے گا؟ وہ اسی ڈپازیٹر کو ہی ملے گا. یہ نہیں کہ اس نے ایقاف کر دیا تو اس کا نفع بھی دینا بند کر دیا آپ نے. نفع تو اس کو ملتا رہے گا. بعد حسب نصیب المؤسسہ بصفتها مضاربا. ہاں البتہ اتنا نفع رکھ سکتا ہے مؤسسہ جو بطور مضارب کی وہ رکھے گا اپنا، کیونکہ وہ جو اکاؤنٹ کھولا ہے مضاربہ اکاؤنٹ ہے نا، تو اس میں مضاربہ کا ایک وہ عامل ہے اور یہ رب المال ہے. تو رب المال کو جو نفع کی شرح ہے تو اس کو ملے گا، اور جو مضارب کی تو اتنا نفع کاٹ کر وہ باقی اس کو دے دے گا، نفع دے گا وہ. لا يجوز للمؤسسة على عمليات المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاری. کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے مؤسسہ کے لیے، ایسے مؤسسہ جس کے اندر عملیت المداینہ ہو رہی ہے عامل کی، کیا کہ شرط کرے کرنٹ اکاؤنٹ کو جامد کرنے کی. لیکن لا مانع من ذلك اذا تم برغبت صاحب الحساب بمطلق ارادته. ہاں البتہ اگر وہ خود سے رضامندی کا اظہار کر دے تو پھر کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. خود سے راضی ہوا ٹھیک ہے جی تو میرا کرنٹ اکاؤنٹ بھی کر سکتا، کوئی بات نہیں. اس کو میں کہتا ہے یار تمہارے اپنے تم اگر خوش، کیونکہ یہ عقد تبرع ہے نا، رہن ہے، یہ ہے، یہ ساری چیزیں عقود جو ہیں عقود غیر معاوضہ ہے. تو اب اگر یہ ایک تبرع ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے یہ بھی پیسے لے کر روک کے رکھ لو، تو وہ اس سے زیادہ بھی رکھوا سکتا ہے. اب آگے کہہ رہے التعاہد بالتبرع لجبری خسارت الاستثمار او ما یسمى ضمان الطرف الثالث. ہاں وہ کہہ رہے بھائی میں تمہیں قرضہ نہیں دوں گا، تمہیں فائنانسنگ نہیں کروں گا جب تک کہ تم کسی عقل مند آدمی کی، کسی اچھے آدمی کی، کریڈیبل آدمی کی، بااعتماد ادارے کی تم مجھے ضمانت لے کر نہ آؤ، گارنٹی لے کر نہ آؤ. مجھے صرف عبداللہ کی پسند ہے، وہی نمبر 1 آتا ہے. باقی اور لوگ جو ہے نا یہاں پہ ایسے ہیں جو سارے کے سارے وہ جو ہے وہ اتنے عقل مند نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے صرف عبداللہ کی چاہیے. عبداللہ صاحب کو آ جاتے ہیں، وہ جو ہے نا آئے غائیں شائیں کرتے ہیں کہ جی میں تو پتہ ہے میری یہاں پہ ساکھ بنی ہوئی ہے، وقار بنی ہوئی ہے، تو لوگوں کو میرے سے جو ہے نا گارنٹی چاہیے. استاد جی بھی کیا سوچیں گے کل میں نے جو ہے نا اگر پیسے ادا نہ کیے تو استاد جی کو میرا ایک، تو وہ بھی اپنی ساکھ کا خیال رکھے گا. تو ایسے نہیں جاری کرے گا، تو سو کے دیکھے گا یار یہ بندہ ہے نہیں ہے کیا ہے نا. تو وہ بھی ہے جو اس طرف ثالث کے بعد جائے گا، تو وہ طرف ثالث بھی بہت دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ گارنٹی دے گا یار کل کلا میرا آج تو ایک بنایا ایک نام ہے، وہ جو ہے خدا نہ خواستہ خراب نہ ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، یہی ہے. تو کہہ رہے یجوز
تعاہد طرف ثالث غیر المضارب او وکیل الاستثمار وغیر احد الشرکاء بالتبرع للتعویض عن الخسارة دون ربط بین هذا التعاہد وبین عقد التمویل بالمضاربہ او عقد الوکالۃ بالاستثمار. تیسرا آدمی ہے، کوئی تھرڈ پارٹی ہے، وہ ایک تعاہد کر رہی ہے، ایک وعدہ کر رہی ہے، ایک اپنے طور پہ التزام کر رہی ہے، عہد کر رہی ہے، اور وہ مضارب بھی نہیں ہے اور وکیل استثمار بھی نہیں ہے اور کوئی شریک بھی نہیں ہے. اور کس طرح کر رہی ہے؟ تبرعاً کر رہی ہے. کس بات کا وعدہ کر رہی ہے؟ للتعویض عن الخسارہ، کہ جو بھی نقصان ہوگا میں کمپنسیٹ کروں گا، اس کا میں عوض دلوا دوں گا، آپ کو کمپنسیشن، آپ کو اس کا معاوضہ دلوا دوں گا. دون ربط بین هذا التعاہد وبین عقد التمویل بالمضاربہ. ہاں یہ نہ ہو کہ یہ دو کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ کے ساتھ جمع ہو جائیں. طرف ثالث کا عہد الگ ہونا چاہیے، منفصل ہونا چاہیے. اور مضاربہ کا، کیونکہ اگر مضاربہ کے اندر آپ ایک تعاہد لگا دیں گے تو عقد مضاربہ کیا ہے؟ یہ عقد مداینہ نہیں ہے، عقد دیانات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ امانات میں سے ہے. جو امانات و دیانات کے اندر سے ہے تو اس کے اندر چاہے طرف ثالث ہو یا طرف ثانی ہو، اس کا تعاہد جائز نہیں ہوگا، ورنہ تو وہ ایک طریقے سے گارنٹی ہو جائے گی پروفٹ. ہاں البتہ ایک آدمی عقد منفصل کے طور پہ ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اگر خدا نقصان ہو گیا تو میں ادا کر دوں گا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. او عقد الوکالۃ بالاستثمار، یا عقد وکالت بالاستثمار. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ عقد وکالت بالاستثمار کہتے ہیں انویسٹمنٹ ایجنسی کانٹریکٹ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے، عبداللہ صاحب کو کہا یار میرے بھائی عبداللہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، آپ 1,00,000 روپے میں سے جو آپ پیسے کمائیں گے نا، یہ مضاربہ ہے، مضاربہ، تو اس پہ جو بھی نفع ہوگا ہمارا نصف ہوگا، آدھا ہوگا، 50% ہوگا. اس کو کہتے ہیں مضاربہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاربہ. اور ایک دوسرا ہے، اس کو کہتے ہیں وکالہ بالاستثمار، جس کو ہماری فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں اجارۃ الاشخاص. فقہ کی کتابوں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجارۃ الاشخاص. آپ نے اس کو اپنا امپلائی مقرر کر دیا، اپنا اجیر بنا دیا کہ تم میرے لیے جاؤ اور جا کے یہ کام کرو، جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ میرا ہوگا، میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا بس یہ کام کرنے کی. جیسے سارے مینیجر ہوتے ہیں، جیسے سارے مینیجر، ان کے ساتھ کوئی نفع نقصان کا تعلق نہیں ہوگا، مجھے تنخواہ چاہیے بھائی، مجھے تو تنخواہ چاہیے، چاہے آپ کے ادارے کو فائدہ ہو نقصان ہو، چاہے آپ کی کمپنی فائدہ کرے نفع کرے، مجھے تو اتنی تنخواہ ہر حال میں چاہیے، مجھے تو اپنے گھر کے لیے پیسے چاہیے. تو کیا ہے وہ؟ اجیر. اور جو امپلائر ہے وہ مستاجر ہے. تو اس کو کہتے ہیں وکالہ بالاستثمار. آپ نے نہیں گویا کہ یہ آدمی جو ہے میری انویسٹمنٹ کا ایجنٹ ہے، کیونکہ جب یہ جا کے کام کرے گا تو میرے بہاف پہ کام کرے گا، میرے ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا. تو کہہ رہے چاہے وہ بھی ایک عقد امانت ہے. یہ جو وکیل ہوتا ہے نا، تو وکیل کے ہاتھ میں جو میرا مال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ید امانت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ید امانت. اور ید امانت کا حکم کیا ہے؟ کہ بدون تعدی و تقصیر اگر وہ ہلاک ہو جائے تو ضامن نہیں ہوتا. لہذا اس کے اندر بھی کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بھئی میں تمہارے اس کا گارنٹی لیتا ہوں. لیکن اگر طرف ثالث تبرعاً ایک وعدہ کر لے کہ اگر تمہیں نقصان ہو گیا، تمہیں اس بندے نے نقصان کر دیا تمہارا، تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں کمپنسیٹ کر دوں گا، تمہارا معاوضہ دلوا دوں گا، تو تبرعاً وہ التزام کر رہا ہے، تو حج کی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہ عقد مضاربہ ہو یا وکالہ بالاستثمار ہو، تو اگر مضارب یا وکیل استثمار کو چھوڑ کر کوئی تیسرا آدمی عقد منفصل کے ساتھ وہ وعدہ کر لے اور تعہد کر لے، تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے.